अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हदीस 13 करेंगे आज हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हदीस, मुसलमान तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि जो अपने लिए वो चीज़ पसंद करता है वो अपने भाई के लिए भी करे। इसकी सनद आप सुन लें। हद्दसना मुसद्दद क़ाल हद्दसना यहया अन शुअबा अन कतादा अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन हुसैन अल मुअल्लिम क़ाल हद्दसना कतादा अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी सनद है। वो फरमाते हैं कि हमसे इन सब बयान करते हुए ये हदीस ली और फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, नहीं ईमान ला सकता तुम में से कोई एक मुकम्मल ईमानदार नहीं हो सकता, हत्ता यहाँ तक कि यहिब्बा, पसंद करता हो वो, ली अखीही, अपने भाई के लिए, मा युहिब्बु, जो पसंद करता है वो, ली नफ्सी, अपनी नफ्स के लिए। ये हदीस जो है सुनने में हमें लग रही है कि बहुत आम सी बात है, मगर ये एक मोमिन को जो इस पर अमल करता हो उसे ख़ास बना देती है। और जिस जगह पे वो मोमिन अमल करता है ये वाला, उस जगह को ख़ास बना देती है। और जिस सिचुएशन में ये बात हम अमल में लेके आते हैं वो भी ख़ास हो जाती है कि हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं तो पसंद ये करते हैं कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो ये मेरा भाई रख ले। अब ये देखिए, ये सिर्फ एक भाई को हुक्म नहीं है, दुनिया के सब भाई, भाई से मतलब होता है मुज़क्कर मोनस, सब सब बहन भाई सब एक हैं। एक दूसरे के लिए जो चीज़ देने में हक रखते हैं वो ये देखें कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो मैं अपने भाई को दूं। और यहाँ से ही सारी दुनिया की दुश्मनियाँ, नफ़रतें और शिकायतें ख़त्म होने का बेहतरीन तरीका है। चूँकि हम बचपन से ही अपने आप को ये बात देखते हैं कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हमारी कोशिश होती है कि हम उसको ना दें, चाहे वो हमारा दोस्त है, चाहे वो हमारा भाई है या कोई भी रिश्ता है। तो उधर से इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, दूरियां शुरू हो जाती हैं, दुश्मनियां शुरू हो जाती हैं और दूरियां बहुत बड़े पैमाने पे भी चली जाती हैं। और अगर हम ये करते हैं कि अपने लिए पसंद की हुई चीज़ अपने भाई को देते हैं तो एक तो इससे ये है कि दुनिया में अमन होगा, वो हमसे मोहब्बत करेगा, इज़्ज़त देगा, और ये हुक्म उसको भी है कि वो अगर एक चीज़ पसंद कर रहा है वो भी अपने भाई को दे। तो बिल्कुल एक खुशी की लहर, खूबसूरती खूबसूरती हर तरफ छाएगी। अल्लाह पसंद करता है ना, मोहब्बत करता है जो एहसान का मामला अगर रखते हैं। तो ये एक तौर पे एहसान का दर्जा भी है ना कि मैं अपने लिए चीज़ पसंद करती हूँ मगर मैं खुद नहीं रखती, मैं आपको दे देती हूँ। चाहे वो चीज़ खाने से रिलेट करती हो, बैठने में, पहनने में, रखने में, कि आपको एक जगह पसंद आ गई है तो आप चाहो कि अपने अपने साथ वाले साथी को, चाहे वो क्लास फेलो है आपका या वो आपका कोई भी जानने वाला, आप उसे कहते हो प्लीज़ आप बैठ जाएं, प्लीज़ आप। मगर देखा ये जाता है कि मस्जिदों में भी हम जब जुमा के लिए, तरावी के लिए या किसी और काम के लिए मस्जिद में जाते हैं, मतलब कोई दरस व तदरीस के सिलसिले में, तो अपनी अपनी जगह जो है वो ऐसे मुकम्मल अपने नाम की होती है। बल्कि कोशिश होती है कि मेरी जगह में बैठे भी कोई ना, अगर कोई बैठ जाए तो हम कहते हैं उठे यहाँ से। इस तरह फिर माहौल ख़राब हो जाता है। फिर अल्लाह की खातिर आना, अल्लाह की खातिर बैठना, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना, ये वो बात नहीं रहती। क्योंकि इंसान तो देखो ना, खूबसूरती ईमान की क्या है, मुसलमान जो अपने लिए दोस्ती, अपने लिए महबूब, अपने लिए एक चीज़ पसंद कर रहा है, वो अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद कर ले। हम देखिए सफ़र भी कर रहे होते हैं तो हम में से हर कोई कहता है कि ये जो खिड़की वाली जगह है ना, ये मैं यहाँ मैं बैठूंगा, चाहे दो बहनें ही क्यों ना हो, दो कज़नें क्यों ना हो, दो बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। अब वो उस पर अपने आप को इज्जत दे ना, वो अपनी बहन को या अपने रिश्ते को जो भी उसके साथ है वो उसे कि नहीं नहीं आप प्लीज़ आप बैठ जाए। खाने में भी आप देखेंगे जब कोई चीज़ तकसीम होती है, कोई फल में कोई छोटा बड़ा फल है, दिखने में अच्छा लगता है तो हम कहेंगे ये मेरा है, ये कोई ना ले, तो वो दूसरे को भी वही पसंद आने लगता है। तो अगर आपको एक चीज़ पसंद आई है तो आप, ईमान की अलामत है, खूबसूरती है, आला दर्जा है ये ईमान का, कि आप कहो अच्छा ये मुझे पसंद है, मैं आपको दे देती हूँ। घर में बड़े पैमाने पे चीज़ें हमें चॉइस करना पड़ जाती हैं। फैमिलीज़ में तो होता ही ऐसे है, जब कोई कपड़े देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं तो होता है ना, जो सा मर्ज़ी पसंद कर लो, जो सी ये ले लो, तो 2-3 लोगों में आपस में डिसाइड करना होता है। तो एक अच्छा लगता है तो 2-3 लोग कह रहे होते हैं मैंने वही लेना है, मैंने वही लेना है। बाज़ दफ़ा तो कोई फ़र्क नहीं होता, बस कलर का भी फ़र्क होता है, तो उसमें भी बहस चल पड़ती है, लड़ाई में बात बदल जाती है, नफ़रत आ जाती है दिल में। जहाँ हमने एक दूसरे के दिल जीत के एक दूसरे के करीब होना है,
ایک دوسرے کو سکون دینا ہے، اللہ کی خاطر اس کے ساتھ محبت کرنی ہے، وہ ساری باتیں ساتھ ہی پلٹ جائیں گی۔ تو بڑا خوبصورت ہے ایمان کا یہ پہلو، ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے، کہ آپ کو ایک چیز پسند آئی ہے نا، وہی چیز آپ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تقسیم کے وقت نا، جب وراثت کی بھی تقسیم ہوتی ہے تو ایک حصہ اچھا ہوتا ہے، یا ایک جگہ ایک زمین، تو جو اچھی ہوتی ہے وہ ہم کہیں گے میں نے لینی ہے، میں نے لینی ہے، تو جو اچھی نہیں ہوتی وہ تم لے لو، ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا ہم۔ کیا سمجھ آتی ہے اس حدیث سے؟ مجھے تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا انسان کا بھلا چاہتے ہیں نا۔ اب ایک وقت پہ ایک انسان اپنی پسند کی ایک چیز لے تو لیتا ہے اس وقت، مگر اسے بہت بڑی قیمت اٹھا پڑ جاتی ہے، وہ اتنے بڑے پیمانے پہ وہ دوسرے کو اپنے خلاف کر لیتا ہے، دوسروں کے دلوں میں اپنے آپ کو باہر نکال پھینکتا ہے، پھر وہ پتہ نہیں کتنی محنت کرے اور دوبارہ اپنی جگہ بنائے اس کے دل میں، مگر نہ انسان محنت کرے نہ جگہ بنائے۔ اور ویسے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ ہم کون سا ان سے لے کے کھاتے ہیں جو ہم نے ان سے محبتیں لینی ہیں، ان کے دلوں میں جگہ بنانی ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ چلو نہیں دنیا میں آپ کا ہے کسی پہ بھی کانسیپٹ آپ اپنے اوپر ہی ہو، اللہ نے آپ ہی کو خود ترقیاں دی ہوئی ہیں، مگر آخرت کا تو سلسلہ ایک دوسرے پر ہے کہ نہیں ہے نا؟ کہ جب کوئی بندہ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اور یہ کہ آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جیسے دو بھائی بھی آپس میں بعض دفعہ لڑے ہوتے ہیں نا، تو میں کہتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، مانا کہ دنیا آپ کی بڑی اچھی گزر رہی ہے، آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی اپنی زندگی میں خوش ہو، پل صراط کا کیا کریں گے؟ پل صراط میں آتا ہے نا کہ ہوا کی طرح وہ انسان گزرے گا جس نے صلہ رحمی کی ہوئی ہے، اور پھر جو رزق بڑھنے کا وعدہ ہے، عمر بڑھنے کا وعدہ ہے، تو ہمیں یہ باتیں سمجھ آنی چاہیے، یہ انسان کے لیے بہتری میں ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دیکھو نا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں کوئی ایمان لا سکتا یہاں تک کہ وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر دے۔ اب اتنی سی بات کا آپ خیال کر کے دیکھیں، آپ خود بھی محسوس کریں کہ آپ کا دل بڑا ہلکا ہو گیا ہے۔ بوجھ بھی تو اس لیے دل میں بنے ہوتے ہیں، پہلے ہم اپنی وہ چیز لے لیتے ہیں لڑ جھگڑ کے، بعد میں وہ انسان ہم سے دور ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ ہمیں پسند نہیں کرتا، پھر ساری زندگی اس بات پہ بھی ہم کہیں نہ کہیں پریشان، دکھ درد تکلیف میں رہتے ہیں۔ ایسے تھوڑی کسی کی محبت حاصل ہوتی ہے، بھلا کوئی بھی رشتہ ہے، محبت حاصل کرنے کے لیے کوئی تو قربانی کرنی پڑتی ہے نا۔ آپ دیکھو جنت میں لے جانے والا عمل ہے کہ ظالم رشتہ دار کو بہترین مہنگا تحفہ دو، تو اب کیوں اس کو کیوں ہم نے تحفہ دینا ہے جبکہ وہ ظالم ہے، ظلم کیا ہے، جنت نہیں لینی۔ اسی طرح ہم کیوں اپنے ایمان کو بہتر کریں، کیوں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ مجھے ایک چیز پسند ہے اور میں خود اپنے ہاتھوں سے اس بھائی کو دے دوں، کیونکہ ہم نے مکمل ایماندار ہونا ہے، ہمیں ایمان چاہیے تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں، اپنی آخرت کا گھر بنا سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان یہ بھی ہے کہ محبت رکھنا بھی ایمان میں ہی داخل ہے، محبت بھی کرنی چاہیے وہ بھی ایمان میں۔ تو اس لیے اگلی جو حدیث 13 ہے وہ بھی اسی پر آتی ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا والذی قسم ہے اس ذات کی نفسی بیدہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن نہیں ایمان ہو سکتا احدکم تم میں سے کوئی ایک، حتیٰ یہاں تک کہ اکون ہوں میں احب زیادہ محبوب الیہ اس سے، من ولدہ اس کے والدین سے، و ولدہ اور اس کی اولاد سے۔ ہمیں تب تک ایمان نہیں آ سکتا، مکمل ایمان والے نہیں ہم ہو سکتے جب تک کہ ہم ہمارے نبی سے زیادہ محبت کرتے ہوں، اپنے والدین سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی۔ جب ایک انسان چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس سے سب سے زیادہ اہم اس کی اولاد ہوتی ہے، یعنی ایک رشتہ ہے نا، وہ اتنا سمجھدار نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو اس کے لیے دل میں محبت اولاد کی ہے تو وہ اسی کو دیکھ رہا ہے۔ مگر ایمان کی تو علامت یہ ہے کہ آپ کو آپ کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ اور والدین کے علاوہ بچوں کے لیے بھی کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے لیے بھی یہ ہوتا ہے نا کہ انہیں سب سے زیادہ عزیز جو ہے وہ اپنے والدین ہوتے ہیں، مگر والدین سے بھی زیادہ عزیز ہمارے نبی ہونے چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وہاں دیکھو نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ میری سنت پر عمل کرتا ہے، یہ علامت ہے۔ وہ جو نئی نبی سے محبت کرتا وہ سنت پر عمل نہیں کرتا، سنت پر عمل نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ نبی سے محبت نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو ہم دوسری حدیث سے سمجھیں گے نا، تو اب نبی سے محبت تو یہ ہے کہ نبی کی سنتوں کی اتباع کی جائے، دیکھا جائے آپ نے کیا حکم دیا، آپ نے کیسے کام کیا،
نبی سے آگے نہ بڑھا جائے. مگر یہاں والدین مجبور ہو جاتے ہیں بچوں کو پڑھانے میں، ان اتنا اسراف کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں سنت سے یہ باتیں نہیں ملتی. پھر جب ان کی شادیوں کے وقت آتے ہیں تب تو بالکل ہی ایسے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. پھر وہ باتیں جو اللہ نے منع کی ہیں واضح طور پہ ان کو گناہ کہا ہے، چاہے وہ میوزک ہو، کوئی رسم و رواج ہو، ناچنا گانا ہو، یا اسراف کرنا ہو، کوئی بھی کام ہو ایکسٹریم لیول پہ، وہ سب اپنی اولاد کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو پھر نبی تو نہیں عزیز. اب آپ جتنا مرضی کہیں کہ نہیں نہیں نبی عزیز ہیں، مگر میں تو علم کی آنکھ سے تو دیکھ کے یہی کہوں گی کہ نہیں، آپ کو نبی عزیز نہیں ہے، آپ کو آپ کی اولاد عزیز ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے بیٹھے ہیں آپ، اور آپ کے بچوں کے سامنے والدین کو کوئی کچھ کہے، بچے سنتے ہیں؟ نہیں سنتے نا، بالکل پیچھے پڑ جائیں گے کہ میری مما کو ایسے کہا، میرے بابا کو ایسے کہا. سن ہی نہیں سکیں گے، مقابلہ کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مرضی کہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی سنتوں کو جتنا مرضی کوئی پیروں سے رون دے. بلکہ اس سے بھی اوپر بات ہے کہ مرتبہ تو یہاں تک بھی دیکھنے کو بات ملتی ہے کہ والدین اپنی بچوں کی بات نہیں کوئی سن سکتے، پکڑتے ہیں جوتا، پکڑتے ہیں چادر، کہتے ہیں ذرا میں پوچھ کے آتی ہوں اس کی ضرورت کیسی ہے میری اولاد کو کوئی بات کہہ دی ہے. تو پھر ایک طرف ہمارے ماں باپ کوئی بات کہتے ہوں اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہوں یا ان کی بات نہ سنتے ہوں، ہمیں برا لگتا ہے نا. ہم کوئی نہ کوئی کام کریں گے نا. تو یہاں اللہ کے نبی نے اتنی سنتیں چھوڑی ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد کے لوگوں نے تو ان سنتوں کا مذاق بنایا ہوا ہے، بالکل مذاق پہ لے کے جا رہے ہیں. تو ہمارا کوئی کردار نہیں کہ ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا، کیونکہ جب ہمارے والدین پہ کوئی بات کرے تو ہمیں تو بڑا غصہ آتا ہے، اور اگر اسی طرح بچوں پہ کوئی بات کرے تو والدین کو بھی بڑا برا لگتا ہے، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی اقتدام کرتے بھی ہیں وہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، اور اگر کوئی نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے تو ہم اسے روکیں. کیونکہ ہم اپنے والدین کا مذاق اڑائیں دیکھیں گے کسی کو تو ہم تو آف کورس اس کا مقابلہ کریں گے. تو تب تک ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمیں زیادہ عزیز نہ ہو جائے، اپنی اولاد سے بھی اور اپنے والدین سے بھی. یہ حدیث تھی جو ہم نے زبانی بھی الحمدللہ یاد کی تھی، بہت آسان ہے. والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ. بڑی آسان ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.